اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، جس کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دینے کے لیے اور خداوند متعال کی پہچان کرانے کے لیے انبیاء اور آسمانی کتب کے ذریعے سے مدد فراہم کی گئی، تاکہ انسان بطور مخلوق اپنے نیاز مند ہونے اور اللہ تعالیٰ کے بطور مالک کائنات اور خالق اور پروردگار ہونے کا اقرار کر سکے۔ تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتب پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کائنات خداوندی میں فرشتے و مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق خداوند متعال کی تسبیح اور اس کے احکامات بجا لانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ سب ملائکہ سے افضل ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا ہے اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خداوند متعال کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتوں میں سب سے پہلا فرشتہ جسے پیدا کیا گیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے 3 سوال کرنے والا ہوں، لیکن پہلے میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 18,000 سال تک عرش کے نیچے کھڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، میں آج تم سے پہلا سوال پوچھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 18,000 سال تک میرے عرش کے نیچے کھڑے رہے، تو بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ چکے تھے۔ جبرائیل امین نے فرمایا، یا اللہ، میں نے ایک لمبی مدت تک تیری قدرت کا مشاہدہ کیا، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ پیدا کرنے والا تو ہی ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ دوسرا سوال کرنے سے پہلے پھر 18,000 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے سوال کیا، اے جبرائیل، میں کون ہوں؟ جبرائیل نے کہا، تو مالک القدوس ہے، حی ہے، قیوم ہے، تو سلامتی دینے والا ہے، تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو نے سچ فرمایا۔ تیسرے سوال سے پہلے ایک مرتبہ پھر 18,000 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال کیا، اے جبرائیل، بتا تو کون ہے؟ جبرائیل نے بے ساختہ جواب دیا، اے اللہ، میں تیری بندگی کرنے والا تیرا غلام ہوں۔ اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو نے سچ کہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ 54,000 سال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے سب سے اچھا بنا دے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، اوپر دیکھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو ایسا نور نظر آیا جس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ کے نیچے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد و موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ بروایت احمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور اس کے پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے بعد خداوند متعال نے آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کرنا بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک غسل و تدفین کا تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خداوند متعال الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور مزید آگے جانے سے معذرت کر لی اور کہا کہ اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ یہیں سے اکیلے آگے جائیے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے جس کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سوال کیجئے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت اس پر سے گزر کر پل صراط آسانی سے پار کر لے۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج خداوندی نصیب ہوئی تو آپ لذت معراج میں پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام بھول گئے۔ تو خداوند متعال نے یاد کروایا کہ جبرائیل کی حاجت کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد، میں نے جبرائیل کی عرض کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا، جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ روایات میں آیا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کون کون باقی ہے جس کو موت نہیں آئی۔ جناب اسرائیل ارشاد کریں گے، خداوند متعال کی ذات، اسرافیل، جبرائیل اور میں باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے، اسرافیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسرافیل کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، جبرائیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو موت دے دیں گے اور فرمائیں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔